حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا ناظرین؟ کہ جن محافل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی پاک پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، وہ نشستیں، وہ محفلیں، وہ حلقے مغفرت کے حلقے ہیں، وہ مغفرت کی گیدرنگز ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ایسی جگہوں پر جائیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہو، جب دوست مل کر بیٹھیں تو ذکر اللہ کچھ کریں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں اور یہ برکتیں حاصل کریں۔ اور ایک اور بات سیکھنے کو ملی ناظرین کہ اچھے بندوں کی صحبت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنا مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا، مجھے اور آپ کو اپنی گیدرنگز چیک کرنی ہے، اپنا فرینڈ سرکل چیک کرنا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے۔ قبولیت دعا کا مقام، وہ کون سا مقام تھا کہ جہاں پر اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی؟ سبحان اللہ۔ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا کردار حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ جب جب ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آئیے کچھ امیزنگ معلومات آج کے پروگرام میں آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی، پیٹ میں تھی، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں، اپنی پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اس محراب میں اکیلی عبادت میں مصروف رہتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ حضرت زکریا صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری کے لیے آتے اور خورد و نوش کا انتظام کرتے، ان کو کھانا وغیرہ بھی پہنچاتے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں میں گرمی کے پھل اور گرمیوں میں سردی کے پھل انہیں نظر آتے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی، بیٹے کی تمنا تھی۔ بار بار انہوں نے گر گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کہ ابھی تک انہیں اولاد نصیب نہ ہوئی تھی۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آ جاتا ہے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر بھی اب اتنی ضعیفی والی ہو چکی ہے کہ اب میرے یہاں اولاد کے پھل کا موسم تو ختم ہو گیا ہے، مگر میرا رب جب چاہے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا سکتا ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں انہوں نے دعا مانگی، اللہ سے پھر اولاد کی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور بڑھاپے میں آپ کو فرزند عطا کیا، جس کا نام خود اللہ عز و جل نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت کا شرف عطا فرمایا۔ نیا رزق پاتے کہا اے مریم
یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا، اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ جی ناظرین، کمال کا واقعہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کس انداز سے رب نے قبول کی، بیٹا دیا تو وہ بھی کیسا دیا، اور اسے نبوت کا شرف بھی عطا کیا۔ اس خوبصورت واقعے سے مجھے اور آپ کو آج کیا سیکھنا ہے؟ پہلی بات جو علماء نے لکھی کہ اس واقعے سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ بھی جاڑوں کے، یعنی سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل، گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل۔ یہ ان کی ایک عظیم و شان کرامت ہے جو ان کی ولایت کی شاہد ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی کرامت کا ثبوت تو قرآن سے موجود ہے۔ حضرت مریم نبی تو نہیں تھی نا، وہ تو ولیہ تھی، نیک خاتون تھی۔ تو جب قرآن ذکر کر رہا، یہ واقعہ آپ نے سنا، قرآن میں بھی تلاوت سنی آپ نے، جب قرآن اللہ اپنے نیک بندوں کے بارے میں خود ہمیں قرآن کے ذریعے بتا رہا ہے کہ ان کی کرامتیں پاسبل ہیں، تو اگر آج کوئی کسی اللہ کے ولی کی کرامت کو بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے۔ کرامت کا ثبوت تو قرآن سے موجود ہے نا ناظرین۔ اور اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس کا تخت لانا چاہتے تھے تو ملک شام سے، یعنی مصر سے وہ بہت دور تھا، تھاؤزنڈز ہنڈریڈز مائلز دور تھا، اور بہت بڑا تخت تھا، مگر قرآن کہتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کا نام آصف بن برخیہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ حضور میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں لا سکتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو اب بتائیے نا کہ جب قرآن اولیاء کرام کی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کرامتوں کو ذکر کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو اختیار دے، مگر اس کرامتوں کے بارے میں جو کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے وہ میں آج کلیئر کر دیتا ہوں۔ بیسیکلی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی ولی، صحابی رسول یا نبی جو اس طرح کی کرامت یا اس طرح کی کوئی مدد فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے فرماتے ہیں تو یقیناً یہ شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ انہیں کچھ عطا فرماتا ہے یہ کمالات، اور وہ اس طرح کی کرامتیں دکھاتے ہیں، اللہ کی عطا ہے نا، اللہ چاہتا ہے تو یہ کرتے ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں اس خوبصورت واقعے سے ایک اور سبق کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے یا اللہ والیاں جہاں عبادت کریں وہ اس جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام پہلے بھی دعائیں کر چکے تھے، مگر ایگزیکٹلی اس محراب میں جا کر کیوں دعا کی کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جہاں اللہ کے نیک بندے عبادت کریں وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جہاں اللہ کے نیک بندے عبادت کریں وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ بن جائے، تو جہاں اللہ کے نیک بندوں کے مزارات ہوں تو وہاں جا کر بھی اگر رب سے مانگا جائے تو انشاءاللہ اللہ بڑا کریم، مانگنا تو رب سے ہی ہے نا، انشاءاللہ رحمتیں ہوں گی، دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو ایسے مقامات جو مقدس مقامات ہوں، جیسے دعا کے آداب میں بھی علماء نے لکھا کہ مکہ شریف میں جا کر دعا مانگے، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، اور کعبے کے سامنے جائیں تو اور امپورٹنٹ ہے، اور برکت والی جگہ ہے، صفا مروہ جس کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا وہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ تو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ تو پورا کا پورا ہی دعاؤں کی قبولیت کے مقام ہے، اور پھر وہ تمام جگہیں جن کا ذکر قرآن میں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیان ہوا، ان جگہوں پر جا کر دعائیں مانگیں، اولیاء کرام کی قرب میں جا کر دعائیں مانگیں تو ضرور انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اور ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی ناظرین کہ بظاہر تو
حضرت زکریا علیہ السلام بہت ضعیف ہو گئے تھے، ایک طرح سے انسان اس عمر میں جا کے مایوس ہو جاتا ہے، مگر آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ نے دعا کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ بہت سارے ناظرین ایسے ہوتے ہیں جو اگر کسی مشکل میں آ جائے نا، اب مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب میرا تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، میں تو اب اتنی بڑی پرابلم میں آ گیا ہوں، میں نکل ہی نہیں سکتا، اب میرے لیے ناممکن ہے اس پرابلم سے باہر آنا۔ ہو سکتا ہے اس وقت مجھے کوئی بیمار دیکھ رہے ہوں، پریشان حال دیکھ رہے ہوں، قرضے میں ڈوبا میرا کوئی بھائی مجھے دیکھ رہا ہو، یا گھریلو پریشانیوں میں کوئی ڈوبا ہوا شخص دیکھ رہا ہو۔ ایک بات سمجھیے ناظرین، میری اور آپ کی جو پرابلم ہے نا، وہ ہمارے لیے بہت بڑی ہے، مگر وہ اللہ کے لیے بہت بڑی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میں اور آپ سمجھ رہے نا کہ پرابلم یہ پاسبل ہی نہیں ہے، نہیں ناظرین، میرے اور آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، رب کے لیے تو پاسبل ہے نا۔ وہ ہمارا جب مددگار بن جائے، ہم اس سے دعا مانگے، اس کی بارگاہ میں گر گڑائے، وہ کرم فرمائے، ہر مشکل سالو ہو سکتی ہے۔ میں اس کو ایک فزیکل، ایک نارمل سی ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں بھی بعض اوقات چونٹیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی چونٹی سفر کر رہی ہے، جا رہی ہے، اور آپ اس کے آگے ایک سیب رکھ دیں، اس چونٹی کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تو رک جائے گی، اس کو تو ایک بہت بڑا پہاڑ سامنے نظر آئے گا، وہ اس سیب کو ہٹا بھی نہیں سکے گی، اور وہ سمجھے گی کہ اب یہ راستہ بلاک ہو گیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اب آپ اسی سیب کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں، چونٹی کا راستہ کلیئر ہو گیا نا، پہاڑ جو اس کے سامنے تک حل ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ آپ کے لیے کیا تھا؟ وہ سیب نارمل، چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ۔ اب سمجھنے کی کوشش کریں، جو پرابلم میں اور آپ فیس کرتے ہیں نا، کبھی کبھی کوئی ڈیفیکلٹی سامنے آ جاتی ہے اور مایوسی کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، اسی وجہ سے خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نہیں ناظرین، یہ حرام موت ہے۔ دیکھیں میری اس ایگزامپل کو پھر سمجھیے گا، وہ سیب چونٹی کے لیے پہاڑ تھا، ہمارے لیے نارمل سیب تھا۔ جو پرابلم میرے اور آپ کے سامنے، وہ ہمارے لیے پہاڑ ہے، امپاسبل ہے۔ اللہ کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے وہ کچھ مشکل نہیں ہے، اس نے کرم فرمانا ہے، نگاہ رحمت فرمانی ہے، اور یہ پرابلم سالو ہو جانی ہے۔ تم مایوس نہ ہو، مانگے رب سے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے نا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ہم مانگنے والے تو بنے نا، ہاں اس کی کچھ آداب ضرور ہیں، دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات ہیں، آپ ان وجوہات کو دور کر دیں، ان ریزنز کو ختم کر دیں، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں۔ میرا خیال ہے آپ سارے جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، آپ بھی بننا چاہتے ہیں، میں بھی بننا چاہتا ہوں، دعا مانگے اور وہ قبول ہو جائے۔ بڑا خوبصورت کوسچن تھا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بہت بڑا آنسر نہیں دیا، کوئی بہت بڑی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد یہ کرو یہ کرو یہ کرو، پھر اس کے بعد تم کورس کرو، جب جا کے تم جو ہے مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ نہیں، جسٹ ون لائنر آنسر، ایک جملے میں جواب دے دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے، اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، حلال کمانا شروع کر دو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب سوچ لیجئے ناظرین، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم حرام کما کر توقع رکھتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں گی۔ رشوت کا کام کرنے والا کیسے سوچتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں گی؟ جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والا، ملاوٹ کر کے کاروبار کرنے والا، کسی کا مال دبا لینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، یہ ایکسپیکٹ کیسے کرتا ہے میری دعا قبول ہوگی؟ ایک ہی فارمولا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہو، روزی حلال کیجیے۔ اچھا بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، روزی نارملی باقی سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ایک مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے، اور دعا جب بھی مانگے نا ناظرین، بڑے یقین سے مانگے، تذبذب سے، ہیزیٹیشن سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لوگ دعا کرتے ہوئے سوچتے ہیں چلو کر لیتے ہیں ورنہ ہونا کچھ نہیں ہے، قبول نہیں ہوں گی، پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی۔ علماء کہتے ہیں اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی جو اس کانسیپٹ کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، گاؤں والے بڑے پریشان تھے، قحط تھا۔ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سارے گاؤں والے کسی گراؤنڈ میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں جو ہے وہ دعا کرتے ہیں،
مل کر اللہ کی بارگاہ میں، جس کو نماز استسقا کہتے ہیں، دعا استسقا کہتے ہیں، بارش کی دعا، سارے گاؤں والے جمع ہوئے. ایک نوجوان بھی آیا، مگر اپنے ساتھ وہ چھتری لے کر آیا، امبریلا لے کر آیا. تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ کئی سال ہو گئے، کئی ماہ گزر گئے، ایک قطرہ پانی نہیں برسا، آج بھی بادل نہیں ہے اور آپ چھتری لے کر آئے. اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا. نوجوان کہتا ہے جس رب سے مانگنے آئے ہیں اگر اس پر یقین ہی نہیں ہے تو پھر مانگنے کیوں آئے ہیں؟ اور آج قبول ہونی ہے دعا تو بارش میں بھیگتا ہوا جاؤں گا کیا؟ سوچئے، وہ بلیف تھا، وہ یقین تھا. کتابوں میں لکھا ہے دعا ہوئی، موسلا دھار بارش ہوئی، سارا گاؤں بھیگتا ہوا واپس گیا اور نوجوان چھتری کے سائے میں واپس گیا. یہ بلیف ریکوائرڈ ہے، یہ یقین درکار ہے. جب اللہ سے دعا مانگتے وقت یقین اور فوکس ہوگا نا کہ میرا کریم ضرور عطا فرمائے اور وہ ضرور دے گا. بس اصل چیز ہے ادب کے ساتھ، التجا گر گڑا کر ہو، کنیکٹیوٹی کے ساتھ مانگیں، ضرور کرم ہوگا. تو ناظرین، آج کی اس خوبصورت پیغام قرآن سلسلے میں ہمیں ایک اور پیغام جو ملا کہ مایوس نہیں ہونا ہے، دعا پر یقین رکھیں اور دعا دل و جان سے کریں. دعا عبادت ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. بھی پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جس کو قرآن کی دلہن کہا گیا. جی ہاں، عروس القرآن سورہ رحمان. آج سورہ رحمان کا تعارف سننا ہے. سورہ رحمان یاد رہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس صورت میں 3 رکوع، 78 آیتیں، 78 آیتیں، 351 کلمے اور 1663 حروف ہیں، 1636 حروف ہیں. اس سورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمان سے کی گئی. سورہ رحمان کے فضائل سبحان اللہ. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن اور زینت فرمایا گیا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے اور ذات و صفات پر اعتقاد ایمان کی زینت ہے. اس صورت میں جنت کی حوروں اور اس کے حسن و جمال، ان کے زیورات کا ذکر ہے اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں. اس صورت میں آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ 31 بار 31 ٹائم ارشاد ہوئی اور اس سے سورت کی زینت اور زیادہ ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نمبر 2، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے. کیا بات ہے. پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، ان صورتوں کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے. سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان، اس کی تلاوت ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں. نمبر 3، تیسری فضیلت، اس سورت کی آیات اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے. مروی ہے کہ حضرت قیس بن عاصم بن قری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے میرے سامنے اس کی تلاوت کیجیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو اس نے عرض کی اسے دوبارہ پڑھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کہنے پر 3 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھا اور سورہ رحمان سن کر اس نے عرض کی خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے، اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واقعی سورہ رحمان پڑھے تو بندہ ایسا لگتا ہے رب کی رحمت کے دریا میں گویا تیرتا ہوا جا رہا ہے. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کے وحی ہونے پر دلائل بیان کیے گئے ہیں، نیز اس میں یہ مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں جیسے قرآن پاک کو نازل کرنے، تاجدار رسالت کو اس کی تعلیم دینے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد چاند، سورج، زمین پر اگی ہوئی بیلوں، درختوں، آسمانوں، زمینوں، باغات میں پھلوں اور کھیتوں میں فصلوں کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، میٹھے اور خاری سمندروں اور ان سے موتیوں کے نکلنے کو بیان فرمایا۔ اس جہاں کے فنا ہونے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے باقی رہنے اور تمام مخلوق کے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونے کا ذکر فرمایا۔ اس سورت کے آخر میں قیامت، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں وغیرہ کا ذکر ہے۔